مسلمان اور کافر عورتوں میں فرق یہ بھی ہے کہ مسلم بیٹیوں کی عادتوں کردار پردہ ہے۔ میری بہنوں تمہارے حسن کا معیار پردہ ہے، تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے، تمہارا عزم و ہمت حوصلہ للکار پردہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے، قیام گاہ نہیں بنایا۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک دنیا سے گزر کر قبر کے پیٹ میں جانا ہے، اور قبر کے پیٹ سے نکل کر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیسا خطرناک دن ہوگا کہ رب العالمین کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر بھی حق ہے، پل صراط بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اللہ نے غیر ایمان والوں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جن کی زندگی میں ایمان ہے، مرد ہو یا عورت، اور ایمان کے بعد اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، ایسے اعمال جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں اچھے اعمال کے کرنے کی جزا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کی شکل میں دی ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مہمانی کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس بنائی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت میں ایک بار انٹری کے بعد اور جنت میں ایک بار داخل ہونے کے بعد جنت سے دوبارہ کبھی نکالا نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں جانے کے بعد ایک منادی اعلان دے گا، تم جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری تم کو نہیں آئے گی۔ جنت میں ہمیشہ خوشحال رہو گی، کبھی تم پر غم نہیں آئے گا۔ جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو گی، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں جوانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو بھی 33 سال کی عمر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کی عورت کو بھی 33 سال کی عمر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں 5 نعمتیں ہر ایک کو دے گا، 5 نبیوں کی۔ آدم علیہ السلام کا قد دے گا 33، آدم علیہ السلام کا قد 33 فٹ تھا، اللہ تعالیٰ جنتی مرد کو، جنتی عورت کو 33 فٹ کا قد دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دے گا، یوسف علیہ السلام کا جمال دے گا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا،
عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جتنی تھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا، اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم والے جنت میں اللہ اخلاق دے گا، اللہ کے نبی والا برداشت، اللہ کے نبی والے اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کے اخلاق عظیمہ کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے نبی آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں، اے نبی آپ کے اخلاق عظیمہ کی قسم۔ کل قیامت کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم والا کیریکٹر اور اللہ کے نبی والے اخلاق اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو دے گا۔ تو جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جن کی زندگی میں تقوی ہے، جن کی زندگی میں ایمان ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، سوتے سوتے بھی اللہ کا ڈر، جاگتے جاگتے بھی اللہ کا ڈر، گھر میں رہتے رہتے بھی اللہ کا ڈر، سفر میں حضر میں اللہ کا ڈر، شوہر کی خدمت کرتے کرتے بھی اللہ کا ڈر، زبان پر بھی اللہ کا ڈر، کہیں میری زبان سے کوئی غلط بات تو نہیں نکل گئی، کہیں میرا آنکھوں کا دیکھنا تو نہیں بدل گیا، کہیں میرا کانوں کا سننا تو نہیں بدل گیا، کہیں میری دماغ کی سوچ تو نہیں بدل گئی، کہیں میرا دماغ کا فکر تو نہیں بدل گیا، کہیں میرا بدن کا لباس کہیں فیڈ تو نہیں ہو گیا کہ میرے بدن کے نشیب و فراز باہر دکھنے لگے، کیا میری زندگی سے بے پردگی پردہ میری زندگی سے کہیں تو نہیں نکل گیا، میری زندگی بے پردہ بن گئی، میں ہر ایک سے بات کرتی ہوں، میں محرم غیر محرم دونوں سے بات کرتی ہوں، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ہمارے دل میں تقوی بولتے ہیں احتیاط، تقوی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اور تقوی بولتے ہیں ہماری خلوتیں پاک ہو جائے، ہماری خلوتیں پاک ہو جائے، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائے۔ آج چاروں طرف گناہوں کے بازار ہیں، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اندر کا ایمان انسان کو گناہوں سے بچائے گا۔ رات کے اندھیرے ہو کہ دین کے اجالے ہو، بازاری ماحول ہو کہ گھریلو ماحول ہو، اگر زندگی میں ایمان ہے، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہے کہ ہر حال میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کی بندی اللہ سے ڈرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا خلافت کے زمانے میں کہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں مدینہ میں کوئی انسان پریشان تو نہیں ہے۔ وہ زمانہ بادشاہوں کا زمانہ نہیں تھا، خلیفہ الگ ہوتا ہے، بادشاہ الگ ہوتا ہے، خلیفہ خود بادشاہ آرام کرتا ہے، پبلک تکلیف میں ہوتی ہے، خلیفہ آرام نہیں کرتا، بلکہ خلیفہ تو پورے مدینہ منورہ کی گلی میں گھوم کر وہاں کے بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں خبر گیری کرتے تھے، کہیں ان کے گھروں میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا اور ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی، بیٹا دودھ کتنا بکری نے دویا؟ کہ امی جی بکری نے دودھ آج کم دوہا ہے اور ہمارے پاس دودھ کو لینے والے زیادہ ہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹا اس دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے کہا اما جان ام المومنین دیکھ رہے ہیں۔ تو امی نے کہا ام المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ام المومنین حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر پر ہیں۔ تو بیٹی نے عجیب جواب دیا کہ اما جان ام المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن ام المومنین کا پیدا کرنے والا اللہ، جس اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا اور جس اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا، وہ اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کے سامنے دین کے اجالے رات کے اندھیرے برابر ہے۔ اندھیرا ہو، کالی کالی رات ہو، اور کالی رات میں کالی چوٹی چلتی ہو، اور کالی چوٹی کے چلنے پر جو نشانات زمین پر پڑتے ہیں ان نشانات کو اللہ تعالیٰ برابر دیکھتا ہے۔ چوٹی کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر سنتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تمہارے دل میں کوئی ارادہ آیا، نیکی کا ارادہ تمہارے دل میں آیا یا کوئی برائی کا ارادہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پریکٹیکلی عملی طور پر ہمارے بدن کے اعضاء سے نہ کوئی نیک عمل ظاہر ہوا، نہ کوئی گناہ ظاہر ہوا، صرف دل کے اندر گردش کر رہا ہے خیال، چاہے نیک کا خیال ہو چاہے بدی کا خیال ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ ابھی ہمارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں بھوشیہ میں ہمارے دل میں کوئی ارادہ آئے گا،
اس ارادے پر پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ آنے والے ارادے کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تمہیں پتہ نہیں وہ آسمانوں کے اوپر کو بھی جانتا ہے، زمینوں کے اوپر کو بھی جانتا ہے، آسمان کے نیچے کو بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے کو بھی جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین عورتیں بیٹھی بیٹھی کوئی بات کر رہی ہے، سرگوشی کرتی ہیں۔ سرگوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کان میں منہ ڈال کے بات کرنا کہ چوتھی کو پتہ نہ چلے، لیکن چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ چاہے نیکی کی بات کرتی ہو یا برائی کی بات کرتی ہو، ساسو اپنے پڑوسی کے سامنے اپنی بہو کی غیبت کرتی ہو، یا بہو اپنے پڑوسن کے سامنے اپنی ساسو کی غیبت کرتی ہو، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرتی ہو، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرتی ہو، پڑوسن کی کوئی چگلی کرتی ہو یا کوئی غلط بات کرتی ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ عورتیں مل کر کیا باتیں کرتی ہیں، کیا پروگرام بناتی ہے، کس کے خلاف سازش چل لگی ہے، چھٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، یا تو 3 سے کم ہو یا تو 14,000 ہو جاوے یا 4 لاکھ ہو جاوے، 4 لاکھ عورتیں ساتھ میں کوئی بات کرے اور ساتھ میں سنے، تب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جو بھی کرو گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہرا ہے۔ اسے لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، جس کا تذکر اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یا بنی انہا من ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے رائی کے دانے کے برابر، رائی ہم جانتے ہیں رائی کا دانہ، رائی کا تیل بھی آتا ہے، تو رائی کے دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، اور کہاں کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے، غار میں جا کر، یا آسمان کے کناروں پر کرے، یا زمین کے تہ خانے میں کرے، بوئرے میں جا کر کرے، زمین کے تہ خانے میں کہ وہاں کوئی نہ ہو، یأتی بہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی باہر لائے گا۔ اگر راتوں کی تہجد ہوگی، اللہ امت کے سامنے تمہارا تقوی بھی لائے گا، تمہاری دینداری بھی لائے گا۔ اگر خلوتوں میں اور تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، آنکھ سے گناہ کیا ہوگا، زبان سے گناہ کیا ہوگا، ہاتھ سے گناہ کیا ہوگا، ہمارے دل میں گناہ کے وساوس آئے ہوں گے اور ہم نے پریکٹیکلی طور پر بدن کی عادت سے گناہ کو کیا ہوگا، اللہ اس کو ظاہر کرے گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، ان اللہ لطیف خبیر، میرا اللہ تو بڑی باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب اپنے بندیوں کو اور اپنے بندوں کو گات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ ایک شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے، جب وہ شکار کو دیکھتا ہے تو پلک کو بھی نہیں جھپکتا کہ میرا شکار میرے نظروں کے سامنے رہے، میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو گات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اے بندے میں تو جانتا نہیں، تو جانتی نہیں، میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم ہیں، اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہم ہیں۔ زندگی کو دینے والا بھی اللہ ہے، موت کو دینے والا بھی اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے موت دی، اور زندگی اور موت کے درمیان کا جو موقع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ ایگزام لیتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے کہ میری بندی میں کون ایسی بندی ہے جو خوبصورت طریقے پر عمل کرتی ہے، نماز کو اچھی طریقے پر پڑھتی ہے، وضو کو اچھی طریقے پر کرتی ہیں، پردے کو پابندی کے ساتھ کرتی ہیں، شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں۔ برقع الگ ہوتا ہے، پردہ الگ ہوتا ہے۔ آج تو اتنے فیشنیبل برقعے آ چکے ہیں کہ جس طرح برقعے کے بغیر عورت جتنی خوبصورت نہیں دکھتی، آج برقعوں کے اندر عورتوں کے کپڑے اور برقعوں کی چادریں اور برقعوں کے کپڑے غیر محرم کے سامنے زینت بن کے آ رہے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، ہماری زندگی اچھی گزرے، نمازوں کو اچھی طریقے پر ادا کرے، ہم رمضان کے روزے کو اچھی طریقے پر پورے کرے، جو بھی نیک عمل کرے، صدقہ دے، خیرات دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے،
اپنے شوہر کی خدمت کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ جو بھی ہم اعمال کرے ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، ایسے اعمال کرے جو اعمال اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے۔ ہمارا ہر عمل میری بہنوں دین بن جاوے، اس اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، چند دن دنیا میں رہ کر دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورت وہ ہیں، الکیس من دان نفسہ، جو ہمیشہ اپنے نفس کی نگرانی کرتی رہیں اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند عورت وہ ہیں اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میں جو بھی دین کے کام کرتا ہوں کیا میں اپنی خواہش کے لیے کرتی ہوں یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتی ہوں۔ بہت سارے اعمال خواہش والے ہیں، آج نمازیں بھی خواہش والی ہو گئی، صدقہ کرنا بھی خواہش والا ہو گیا، کسی کی مدد کرنا بھی خواہش کی بنیاد پر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا ایک زندگی منمانی ہے، ایک زندگی ربمانی ہے۔ ربمانی زندگی گزارنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور منمانی زندگی گزارنا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، یہ لوگوں تم شیطان سے بچو، شیطان سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والی بہنوں تم اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اسلام کے مطابق، پردہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، رمضان کا روزہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ اسلام کے خلاف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ یہودیوں کے قریب ہے، ہمارا معاشرہ کرسچنوں کے قریب ہے، ہمارے بدن کے کپڑے یورپ کے گوروں کی طرح ہے، اور یورپ کی بچیوں کی طرح آدھے آدھے کپڑے۔ دن بدن ہمارے کپڑے فیٹ ہو رہے ہیں، دن بدن ہمارے کپڑے تنگ ہو رہے ہیں، دن بدن ہمارے کپڑے اللہ کے نبی کے ناراض کرنے والے ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب تم اپنی گلیوں میں ایسی بچیوں کو دیکھو جن بچیوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہو، رب کاسیات عاریات، کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بھی بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ علماء نے اس کے دو مطلب فرمائے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کے دکھے گی، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے چست اور اتنے فٹ کپڑے پہنے گی کہ ان کا بدن کا نشیب و فرات دے گا۔ آج لیگیا بچیاں پہنتی ہیں جو مسلمانوں کا لباس نہیں ہوتا، مسلمان کی بچیوں کا لباس ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، بدن سے بالکل لباس ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں تم ایسا لباس پہنو جو تمہارے بدن کے سارے اعضاء کو تمہارا بدن چھپاوے، یہ ضروری ہے۔ فرمایا یہ تو اتنا کپڑا چست پہنتی ہے، نمبر دو علماء نے مطلب بتایا اتنا باریک کپڑا پہنتی ہیں کہ باریک کے کپڑوں کی وجہ سے بدن کے اندر کے اعضاء باہر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ایسی عورتیں تم اگر اپنی گلیوں میں دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں، یہ اللہ نے دنیا گزرگاہ بنائی ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے کہ میں نفسانیت پر تو زندگی نہیں گزارتی، میری زندگی ربمانی چل لگی ہے، یا میری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق چل لگی ہے، یا شیطان کے پیچھے میں چل لگی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا تم شیطانوں کے قدموں کے پیچھے مت چلو، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا اوپن دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان والا راستہ جہنم کے انگاروں کی طرف جا رہا ہے۔ اپنی نفس کی نگرانی کرنا کہ میری زندگی میں ربانی آ جاوے، میں اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤں، اللہ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر ہو جاؤں، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی مرضی نہ بتاؤں۔ میرا اللہ جو کہے وہی سچ ہے، میرے نبی نے جو کہا وہی سچ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا تمہارا پیغمبر جس چیز کو کرنے کا کہے اس کو کرو، اور تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ جیسے کوئی زہر کے قریب ہاتھ نہیں لگاتی کہ زہر کو یقین ہے کہ زہر انسان کو ختم کر لیتا ہے، کہ زہر پینے سے انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس طرح اللہ کے نافرمانی والے اعمال یہ زہر سے بھی خطرناک ہے، اس سے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر اللہ روزی کے دروازے بند کر لیتا ہے، بعض تو گناہ اتنے خطرناک ہے کہ جن گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر نیک
اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور بعض گناہ تو ایسے خطرناک ہیں، تنہائیوں کے گناہ، اللہ کی نافرمانی خلوتوں میں ہو رہی ہے، موبائل کے راستے سے ہو رہی ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے، نہ بھائی کو پتہ ہے، نہ جوان بچوں کو پتہ ہے، اور گناہ ہو رہے ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے مردوں کو بعض مرتبہ موت کے وقت ان کی زبان سے کلمہ بھی سلب ہو جاتا ہے۔ زبان ساری بات بولے گی، لیکن زبان سے کلمہ نکل جائے گا، ان کا جنازہ مسلمان کے گھر سے اٹھے گا، مسلمان کے قبرستان ان کو دفنایا جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر کی حالت میں عورتیں اور مرد اٹھیں گے۔ ایسا خطرناک زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اندر کا ایمان ایسا مضبوط بن جاوے جو ایمان مجھے اللہ کے حکم پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر اعلیٰ مقام پر تھا اور مرکز توحید کعبۃ اللہ میں بت تھے، لیکن میرے نبی نے محنت کی، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کو ساتھ دینے والی آپ کی بیوی خدیجہ تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ آپ نے غار حرا میں گئے اور غار حرا میں جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اور آپ نے جبرائیل کو پہلی مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس کتابوں کی وحی لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن ایک مدینہ منورہ کے خوبصورت صحابی دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، لیکن 2 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک غار حرا کے موقع پر دیکھا اور ایک معراج کے موقع پر دیکھا۔ جب آپ نے پہلی بار غار حرا میں دیکھا کہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ سر اللہ کے عرش سے ٹکرا رہا ہے، پیر زمینوں پر ہیں، اور ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور میرے نبی کو کہا اقرا، نبی آپ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس پروردگار نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پہلا سبق ہی توحید کا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس رب کے نام سے قرآن پڑھیے، اس رب کے نام سے زندگی گزاریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، آپ گھبرا کر واپس تشریف لائے، گھر جا کر آپ چادر اوڑھ کے سو گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی۔ خدیجہ مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، لیکن بڑی با اخلاق تھی، ان کا کیریکٹر لیس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اخلاق کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر تھی۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ میرے آقا گھبرا ہوئے ہیں تو چادر کو اڑایا، اور چادر کو اڑانے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر کے اخلاق بتائے کہ اے میرے پیارے شوہر، واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی بتائی، آپ کے تو وہ اخلاق ہے، انک لتصل الرحیم، اے میرے پیارے شوہر آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، کبھی آپ نے بد اخلاقی نہیں کی۔ ولایت اور بد اخلاقی دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بندی اگر نیک بننا چاہتی ہے تو بد اخلاقی زندگی میں نہیں آ سکتی کہ نبی جی آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، آپ تو امت کو جوڑنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو کھوئے ہوئے کو کما کر دینے والے ہیں، اور آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ آپ تو ہمدردی کرنے والے ہیں، میرا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، اللہ نے کلام اللہ کے نمبر 2 کی آیت کو اللہ نے آسمان سے اتارا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا، دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد سونا نہیں ہے، قم فانذر، نبی جی کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہوتے کہ میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، ایمانی مذاکرہ کرو، ایمانی باتیں کرو، اللہ کی طاقت کو بولو، میرے مخلوق کے سامنے اللہ کے خزانے کو بولو، اپنی امت کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس چادر کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے پھینک دیا، پھر کہا یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، اے میری بیوی خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔
آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ میری بہنوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، اے میری پیاری بیوی خدیجہ، بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ ان قطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ پھر میرے نبی نے رونا شروع کیا کہ خدیجہ، اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے عالم کا نبی، عرب کا نبی، عجم کا نبی، جناتوں کا نبی، انسانوں کا بھی نبی، درندوں کا نبی، جانوروں کا بھی نبی، اللہ کے نبی پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر اللہ نے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ لیکن میری پیاری بیوی خدیجہ، چاروں طرف باطل کا ماحول ہے، چاروں طرف کفر زوروں پر ہے۔ بیت اللہ میں 360 بت ہیں، مکہ کے پہاڑی میں لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، ہر ایک انسان اپنے گھر کی آ کے بتوں کو لگا کے بیٹھا ہے۔ اے خدیجہ، یہ بتوں کے ماحول میں اللہ کی بات کو کون سنے گا اور صنم کے ماحول میں سمت کی بات کو کون سنے گا؟ میری بہنوں، انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے۔ آج ہمارے بلڈنگ میں کتنی عورتیں نماز سے دور ہے، کتنی عورتیں اپنے اللہ کے دین سے دور ہیں، ان کی زندگی میں پردہ نہیں، ان کے بچوں کے پڑھائی نہیں، ان کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں، ان کی زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں، نہ ہماری بچیوں کی فکر ہے، نہ ہماری اولاد کی فکر ہے، نہ رشتہ داروں کی فکر ہے، نہ پڑوسن کی فکر ہے۔ جس طرح مردوں کی ذمہ داری پورے عالم کی ہے، عورتوں کی ذمہ داری بھی اللہ نے پورے عالم کی عورتوں کی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے میرے پیارے شوہر، یہ اللہ کے نبی، آپ نہ روئے، آپ نہ روئے، سب سے پہلے ساتھ دینے والی میں آپ کی بیوی خدیجہ ہوں۔ کہا، اے نبی، آپ دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات حضرت خدیجہ نے مانی ہے، اور خدیجہ مکہ کی مالدار ترین تاجرہ بزنس مین عورت تھی۔ جب اللہ کے نبی پر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اللہ کے نبی کو دین کے کام میں تعاون کرنے کا جب ارادہ کیا ہے، زمین و آسمان نے وہ دین دیکھا ہے کہ پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ ایک وہ دین آسمان نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو گھر میں دیکھا بچیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، خدیجہ رو رہی ہے، زینب رو رہی ہے، کلثوم رو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار رو رہی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا، خدیجہ، یہ بچیاں کیوں رو رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، سارا کا سارا مال آپ کے دین پر لٹ گیا، میری ساری کی ساری تجارت کا مال، بیپار کا مال آپ کے دین کے پیچھے خرچ ہو گیا۔ آج آپ کے گھر پر کھانے کا فاقہ آیا ہے، فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے، گھر میں آٹا نہیں، گھر میں جو نہیں، گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہیں، آپ کی بچیاں مارے بھوک کے رو رہی ہے۔ یہ نبی کی بیٹیاں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر پر نہیں گئے اور سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے گئے، اور صفا پہاڑی پر پہنچنے کے بعد جبرائیل سے ملاقات کی اور جبرائیل کو یوں کہا، یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفۃ عما شعیر، اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچیاں گھر پر موجود ہیں لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی نہیں ہے جو میں اپنی بچیوں کو گھر پر جا کر کھلا سکوں۔ میری بہنوں، زندگی میرے نبی نے اس طریقے پر گزاری۔ 2 مہینے چلے، کبھی گھروں میں چولہا نہیں جلا۔ 2 مہینے کا مطلب 3 چاند ہو جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے نبی کی 11 بیویاں تھی، اللہ کے نبی کو اللہ نے اجازت دی تھی، اور 11 بیویاں کرنے کا مقصد مستورات کا دین امت پہ پھیلانا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اگر ایک ہی گھر میں ہوتے تو مستورات کا دین امت کے سامنے کیسے آتا؟ آپ ایک گھر میں قیام فرماتے، بقیہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گھر خالی ہوتے تھے، تو مدینہ منورہ کی عورتیں آ کر ازواج مطہرات کے پاس آ کر بیٹھتی تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی پیاری بیوی ہے، اتنی بڑی عالمہ تھی، ان سے کتنے حدیثوں کی روایات منقول ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اولو العزم، بڑے بڑے صحابہ جب ان کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ ہوتا تھا، پردے میں آ کر عائشہ کے پاس اپنے مسئلے کا حل کرواتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس سب سے چھوٹی عمر کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس 3/4 علم تھا، 2/3 علم صحابہ کے پاس تھا۔
اور ایک تہائی علم حضرت عائشہ کے پاس تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہ کر صحابیات نے اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھا تھا, زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا تھا. مستورات کے اندرونی مسائل میرے نبی سے مدینہ آپ کی بیویوں نے سیکھے, اور آپ کی بیویوں نے امت کی عورتوں کے سامنے سارے کے سارے مستورات کے لائن کے مسائل بتائے. اسے میری بہنوں زندگیاں صحیح گزارنے کی کوشش کرے, اپنی زندگیوں میں نیک اعمال آوے. جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے تو اندر کا ایمان عمل پر کھڑا کرتا ہے. جیسے بھوک لگتی ہے تو بھوک کھانے کا تقاضا کرتی ہے کہ بھوک میں کچی روٹی بھی اچھی لگتی ہے, اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے, اور بھوک میں چاول بھی اچھے لگتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے. اندر کا ایمان بن جائے گا. اس کی نشانی یہ ہے کہ اندر کا ایمان عمل پر کھڑا کرے گا کہ میں 5 وقت کی نماز کی پابند بنوں, میرے شوہر 5 وقت کی نماز کے پابند بنے. آج ہمارے مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, گھروں میں مردوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. گھروں میں تو مستورات نماز پڑھیں گے, فرائض مردوں کے لیے مسجد ہیں, عورتیں فرائض بھی گھروں پر پڑھے گی. البتہ ہمارے شوہر, ہمارے جوان بیٹے گھروں میں سنتیں پڑھنا چاہے, گھروں میں تہجد پڑھے, اشراق پڑھے, چاشت پڑھے, عمری قضا پڑھے اور رات کو نوافل پڑھے تو بالکل اجازت ہے. نوافل گھروں میں پڑھنا چاہیے, لیکن فرائض تو اللہ کے گھر مسجدوں کے اندر ہی پڑھنی ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مدینے کے لوگ گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں, مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ بغیر عذر کے, بغیر بیماری کے, بغیر کارن کے اگر مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں مدینہ کے جوانوں کو جمع کروں اور ان کے کہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو جو گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں. بعض علماء کرام کے نزدیک تو بغیر جماعت کے نماز ہی ادا نہیں ہوتی. جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے, نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی بعض علماء کے نزدیک فرض ہے, واجب ہے. میری بہنوں اپنے شوہروں کو مسجدوں میں بھیجو. اکثر یہ ایپیکس کی بلڈنگوں میں کتنے مکان ہیں, بیسٹ میں کتنے مکان ہیں, آپ گنتی جاوے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے مکان ہیں. مسجد میں ایک سب بھی نہیں ہوتی, 1.5 سب بھی نہیں ہوتی. بڑے بڑے مکان اصل نہیں ہیں. پکی نمازیں بناؤ, بڑی بڑی نمازیں بناؤ, بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرو. یہ مکان تو چھوٹ جائیں گے, یہ فلیٹوں سے ہمارے جنازے نکلیں گے, ہمارے بچے ہم سے جدا, ہمارے شوہر ہم سے جدا, گھر کے فرنیچر ہم سے جدا, گھر کی ٹائل سے ہم سے جدا, گھر کے ماربل ہم سے جدا. قیمتی جوڑے 5-5 ہزار کے جوڑے, 10 ہزار کے جوڑے ہمارے جسم سے اتارے جائیں گے. کانوں سے بالیاں اتاری جائے گی, پیروں سے سونے کا پازیب اتارا جائے گا, ہمارے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتارے جائیں گے. جو عورتوں کے لیے سب سے بڑی پسندیدہ چیز سونا چاندی کے زیورات ہے, یہ سب یہاں رہ جائے گا. یہی تجھ کو دھن ہے, رہو سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا کہ یوں ہی کیا مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاگے تماشا نہیں ہے. میری بہنوں اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. جس سے اللہ نے ہماری عمریں 60-70 سال کی عمریں ہیں. میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70, کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں. بہت ہی کم مرد یا عورت ہیں جو 70 کے پلس چلے جاتے ہیں, لیکن زندگی بڑی محتاجگی والی, بیماری والی گزرتی ہے. اکثر 70 سال کے بعد قبروں کے حوالے ہو جاتے ہیں. آج تو کتنے جوان بچیاں قبروں کے حوالے ہو گئی, کتنے جوان لڑکوں کے جنازے ان کے بوڑھے ماں باپ نے اٹھائے ہیں, اور کتنے جوان بچیوں کے جنازے ان کے بوڑھے ماں باپ نے اٹھائے ہیں. ان کی جوانیاں قبروں کی کیڑے مکوڑی کی شکار ہو گئی. اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی میں ہم قبر کی تیاری کریں اور آخرت کی تیاری کریں. کہ قبر کی تیاری کیا ہے اور آخرت کی تیاری کیا ہے, کہ قبر والے اعمال اور آخرت کے بنانے والے اعمال ہم دنیا میں کریں. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو, ہماری مستورات نمازوں کو لمبی پڑھے, ہم عشاء کی
17 رکعت پڑھے، مغرب کی 7 رکعت مکمل پڑھے، اللہ موقع دے اوابین کی نماز پڑھے، ظہر کی 12 رکعت پڑھے، فجر کی 4 رکعت مکمل پڑھے اور عصر کی 8 رکعت مکمل پڑھے۔ اس کے علاوہ گھر میں تہجد کی پابندی ہو، اشراق کی پابندی ہو۔ اللہ کا بڑا کرم مانو، آپ کے گھر میں بہت کم کام ہوتے ہیں، اکثروں کے گھر میں تو کام والی بہنیں ہوتی ہیں۔ کام والی بہنوں کو صرف کام مت بتاؤ، کام والی بہنوں کو اللہ کا دین بھی سکھاؤ، کام والی بہنوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھاؤ، کام والی بہنوں پر صدقہ اور خیرات بھی کرو، ان کو اپنا دین بھی سکھاؤ، التحیات سکھاؤ، تاکہ کام والی بہن ہمارے گھر میں جس طرح کام کرنے آتی ہیں، ہمارے گھر سے قرآن سیکھ کر جاوے، ہمارے گھر سے اللہ کا دین سیکھ کر جاوے، ہمارے گھر سے پردے کو لے کر جاوے، ہمارے گھر سے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر جاوے، اور اپنے محلے میں جا کر وہاں کی مستورات کو اللہ کا دین سکھاوے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، اپنے شوہروں کی کیسے خدمت کرنی ہے ان کو بتاوے۔ میری بہنوں، یہ دین اللہ نے دیا ہے، چند سالوں کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا دھکا دھماکہ آ جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ دنیا کے مرد و عورتوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو، قیامت کا دھماکہ بڑا خطرناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن تو دیکھے گی، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، تو دیکھے گی کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے عذاب کو سن کر لوگ مدہوش ہو جائیں گے، اس کے پہلے زندگیاں پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے ہم اچھی طرح کھانا اچھا کھاوے، کپڑے اچھے پہن سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نہ بھولے، اللہ کا 24 گھنٹے استحضار رکھ زندگی گزارے۔ ہمارے گھر کے بچے نمازی ہو، ہمارے گھر کے جوان لڑکے نمازی ہو، ہمارے گھر میں پردوں کی پابندی ہو، ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، 4 صورتیں جو 4 معمولات جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہیں، یہ 4 صورتوں کی پابندی ہو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت پڑھی جا رہی ہو، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کا حلقہ لگے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ ایسے وقت میں ہمارے بچوں کے ٹیوشن کا اور ہمارے شوہروں کے جاب کا وقت نہ ہو، اپنے گھر میں فضائل کی کتاب کو شروع کرے۔ فضائل اعمال کے 2 حصے ہیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے، ہمارے بچوں کو بٹھاؤ، جب گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگے گا جن میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، ازواج مطہرات کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے واقعات ہیں، نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، آخرت کی فکر، موت کی تیاری، دنیا سے بے رغبتی، اللہ والوں کے واقعات کتاب میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی، اس کا نور ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے گا اور ہمارے دلوں میں آئے گا، وہ ہدایت کا نور ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بنیں گے، ان کی زندگی میں عمل کی خوبی آئے گی، بچوں کا کردار اچھا ہوگا، بچوں کے اخلاق اچھے ہوگے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہے ہو۔ موٹے 6 صفات ہمارے بچے بولے، ہمارے گھر کے مرد بولے، ہمارے گھر کی تاریخ ساری مستورات 6 صفات بولے، ایمان کی عظمت پر بات کرے، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کو زندگی میں لانے کی مشق کیا ہے، اسی طرح علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، اور یہ تمام صفات کو زندگی میں لانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ تمام 6 صفات کے بولنے کے بعد اپنے بچوں کی تشکیل کرے، اپنے مردوں کی تشکیل کرے، یہ عمل ہمارا روزانہ گھروں میں ہو رہا ہو۔ 3 تسبیحات کی پابندی، فجر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں سونے کا ماحول نہ بنے۔ یہ اکثر مالداروں کے گھروں میں فجر کے بعد سونے کا ماحول ہے، فجر کے بعد کا وقت سونے کا نہیں ہے، فجر کے بعد کا وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے 3 تسبیحات کو پورے کرے، معانی کے استحضار کے ساتھ دل کو جمع کر اللہ کے سامنے روے، تیسرا کلمہ پڑھے 100 مرتبہ، درود شریف اللہ کے نبی کی محبت کو لیتے ہوئے درود شریف پڑھے، اور استغفار، ہم گناہوں سے بالکل ناپاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی، اتنے بڑے صحابی، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت بیان کرنے والے ابو ہریرہ دن میں 18,000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تو میرے گناہوں کا قرضہ ہے۔
ہم کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے. اس کے علاوہ 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے. میرے نبی نے فرمایا جن عورتوں کی زبانیں اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے گی وہ عورتیں جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوگی. کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے, کپڑے دھوتے دھوتے بھی ہماری زبان پر سبحان اللہ ہو, الحمدللہ ہو, لا الہ الا اللہ ہو, اللہ اکبر ہو. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا, جنت میں ایک درخت لگ گیا. جنت اللہ نے چٹیل میدان بنایا ہے. آپ نے ایک بار سبحان اللہ پڑھا, جنت میں آپ کے نام کا درخت لگ گیا. ہماری زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے. میری بہنوں, یہ تمام اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے اپنے گھروں میں دینی ماحول بناوے, اپنے گھروں میں دعوت والا ماحول بناوے. ہمارا گھر کا بچہ دین کے مطابق زندگی گزارے. اور یہ تمام صفات زندگی میں لانے کے لیے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. 13, 14, 15 ہمارے سرکھیج کا بڑا اجتماع, میدانی پنڈال کا اجتماع ہونے والا ہے. جہاں بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے دسمبر کے, وہاں سے اللہ کے راستے میں چاچا مہینوں کی جماعتیں نکلے گی اور چلے کی جماعتیں نکلے گی. کتنی جماعتیں 4 مہینوں کی ہندوستان کے کونوں میں کام کر رہی ہے. اور بیرونی ممالک میں گجرات کے بھی 70 جماعتیں کام کر رہی ہے. بیرون کے ممالک میں, امریکہ میں, موریشس میں, چیلی میں, ساؤتھ افریقہ میں اور ملاوی میں اور انڈونیشیا ملیشیا میں کتنی جماعتیں ہماری کام کر رہی ہے. اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے کا غازی بنا کر ان کو تشکیل کر کے ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے کہ تم اللہ کے راستے میں چلی جاؤ, اللہ کے راستے میں چلے جاؤ. اور کم سے کم چلے کے لیے تیار کرے. اور ابھی اسٹوڈنٹ ابھی دیوالی ویکیشن ہو رہا ہے. 20 اکتوبر کو دیوالی ویکیشن 10ویں والوں کا ہو جائے گا, کالجز کے بچوں کا ہو جائے گا. دیکھو بیکاری گناہوں کا دروازہ کھولے گی. ہمارے جوان بچوں کے پاس بڑے بڑے موبائل ہیں, ان کے فرینڈوں کا بڑے بڑے سرکل ہیں. اس لیے اگر ان کو گناہوں سے بچانا ہے تو اسٹوڈنٹ کی 10 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی. 21 اکتوبر کو رات کو جمع ہونا ہے اور 1 نومبر کو جماعتیں واپس آ جائے گی. اور 10 دن کی جماعتیں قریب کے صوبے قریب کے ضلعوں میں جائے گی. اگر اپنا بچہ 10ویں پڑھتا ہے یا 10ویں کے اوپر بچہ پڑھتا ہے, 11 میں ہو, 12 میں ہو, یا آپ کا بچہ کالج میں ہو, فرسٹ ایئر میں ہو یا کسی بھی سال میں ہو, اپنے بچے کا ذہن بنا کر اور ان کا نام لکھا کر ہمیں دو کہ تمہارا بچہ 10 دن اللہ کے راستے میں جماعت میں جاوے. میری بہنوں, اسی کے ساتھ ساتھ اپنے خود کی بھی ترتیب بناوے کہ آپ اللہ کے راستے میں 3 دن جماعتوں میں نکلے. اگر مستورات کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے تو آپ کی برکت سے گھر کا مزاج دعوت والا بنتا ہے. جن عورتوں کے گھروں میں وقت لگے ہیں ان کی زندگیوں میں فرق ہے, ان کی بول چال میں, ان کے کردار میں, ان کے افعال میں. ان کا گھر کا مزاج, بچوں کی تربیت کا مزاج پورا الگ طریقے کا ہے. آپ اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ 3 دن جماعت میں جاؤ. آپ کے 3 مرتبہ 3 دن لگ جاوے. ہر تیسرے مہینے پر آپ کو 3 دن جانا ہے. اور شروع کے 2 مہینوں میں آپ کے شوہر کو مسجد کی جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ جانا ہے. 3 مہینے پورے ہو جاوے پھر اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو کہے کہ مجھے لے کر تو اللہ کے راستے میں 3 دن چل. آپ کے 3 دن 2 بار یا 3 بار لگ جاوے. پھر آپ اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاوے. ابھی دیوالی ویکیشن میں ہمارے شہر سے کتنی جماعتیں عشرے کی نکلنے والی ہیں. اور عشرے کی جماعت گجرات کے مختلف صوبے میں مختلف اضلاع میں جائے گی. بھروچ میں, سورت میں, بناسکانٹھا میں جماعتیں جائے گی. جن بہنوں کی 3 دن لگ چکے ہیں وہ بہنیں 10 دن کے نام اپنے محرم کے ساتھ لکھاوے. اگر تمہارے 2 مرتبہ 10 دن لگ جاوے پھر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤ. ابھی ہماری سرکھیج کی جماعت 17 کو جے پور 6 جوڑے اللہ کے راستے میں چلے میں جا رہے ہیں. اس کے پہلے کی جماعت چلے کی جا کر آئی. اگر ہمارا چلہ لگ جاوے پھر ہم 2 مہینے اللہ کے راستے میں بیرون جاوے. ہماری جماعت مستورات کی بیرون جا کر آئی. اور ابھی ہماری جماعت 1 ہفتے پہلے فاروق بھائی چوکسی کی جاپان پہنچ گئی. بیرون کی جماعت مستورات میں 2 مہینہ گئے, لیکن مستورات کو بیرون جانے کے لیے اپنے شوہر کے 2 مرتبہ 4 مہینے انڈیا میں لگنا ضروری ہے. یہ سارے کے سارے قواعد میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس میں میری بہنوں آپ اپنے خود کی بھی ترتیب بناؤ اور اپنے شوہروں کی ترتیب بناؤ تاکہ ہمارے گھر میں اللہ کا دین آوے. جو عورتیں اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی کہ آپ اللہ کے راستے میں چلے جاؤ, نہ بچوں کی فکر کرو نہ ہماری فکر کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. جیسا حاجہ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, اللہ کا حکم ہے تو چلے جاؤ, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو مردوں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا. وہ عورتیں جنت میں جائے گی, جنت میں جانے کے بعد جنت کی خوشبو کو لے گی, جنت میں کپڑے سوارے گی, جنت میں وہاں جا کر عجیب عجیب قسم کی خوشبوئیں لے گی اور دروازے پر آ کر اپنے شوہروں کے آنے کا انتظار کرے گی.
یہ سارے کے سارے فضائل اللہ کے نبی نے ہمیں سنائے ہیں۔ اس سے میرے بہنوں ہماری آنکھ کی مستورات بڑھتی نہیں ہے، روزانہ وہی مستورات آتی ہے جو پہلے آتی تھی۔ ہماری تعلیم میں، ہفتہ واری تعلیم میں اور ہمارے بیان میں ہر بلڈنگ کی ہر مستورات آوے، اس کے لیے مستورات بڑی فکر کرے، اپنے پڑوس کے کم سے کم 5-6 عورتوں کو لے کر آوے۔ جس طرح آپ دین کی باتوں کو سنتی ہیں، ان کے کاروں میں دین کی باتیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اگر ان کی زندگی بدلی تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا ثواب دے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا کے بعد ہماری ذمہ دار عورتیں تشکیل کر لے، پہلے مردوں کی تشکیل کرے 4 مہینوں کے لیے چلے کے لیے، اور اسٹوڈنٹ کی تشکیل کرے 10 دن کے لیے 21 اکتوبر سے۔ اس کے بعد اپنے خود کی بھی تشکیل کرے کہ 3 دن کے اندر یا عشرے میں، عشرے والی بہنیں چلے میں، اور چلے والے اگر کوئی بہن آئی ہو تو وہ اپنے 2 مہینوں کے لیے بیرون کے لیے اپنے ناموں کو اپنے محرم کے ساتھ لکھاوے، اپنے نام کو نہ لکھے، اپنے محرم کے نام لکھے اور پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے آنے والی تمام مستورات کو قبول فرما، یا اللہ اس جوڑ کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، زندگیوں میں خیر کے لانے کا، نیکی کے لانے کا ذریعہ بنا، زندگیوں سے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا، ہمارے محلے میں خیر پھیلے، ہمارے محلوں سے شر مٹے، اس کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ تمام مستورات کو دیندار بنا دے، ان کے بچوں میں دینداری لا دے، ان کی بچیوں کو باحیا بنا دے، یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن گھر میں مستورات میں بات ہوئی ہے یا جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے، اس پورے گھرانے کو قبول فرما، ان کے بچوں کو دین کے داعی، دین کے علمبردار بنا، ان کی عافیت والی دنیا بنا دے، یا اللہ عافیت والی آخرت بنا دے۔ یا اللہ ہمارا بہت بڑا مجمع مسجد کے اطراف میں رہتا ہے، اکثر لوگ نماز سے دور ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کی مستورات کو دیندار بنا دے۔ جب مستورات کوئی بات دل پر لیتی ہیں تو گھروں میں دینداری پھیل جاتی ہے۔ ہمارے مردوں کو نیک اور نمازی بنا دے، ہماری مستورات کو نیک اور دیندار بنا دے۔ یا اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا، بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے پوری امت کے حق میں خیر مقدر فرما، تمام برائیوں سے جو پناہ مانگی تیرے نیک بندوں نے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔